ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنو، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مشرکہ عورت کے مقابلے میں ایک باندی زیادہ بہتر ہے جو مومنہ ہو، گرچہ کہ باندی کے مقابلے میں مشرکہ عورت تمہیں زیادہ پسند ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور مشرک کافر مردوں کے مقابلے میں ایک غلام جو مومن ہو یہ تمہاری عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، گرچہ کہ وہ کافر و مشرک تمہیں زیادہ پسند ہو۔ آگے قرآن نے کہا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکہ عورتیں یا مشرک مرد جس کو تم نکاح کے لیے انتخاب کرنا چاہتے ہو، یہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اولئک یدعون الی النار، اور ایک باندی جو مومنہ ہے یا ایک غلام جو مومن ہے، اگر اس سے تم نے رشتے کا انتخاب کیا ہے تو یہ سب کے سب جنت کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اور مغفرت کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور پروردگار عالم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ وہ لوگ اللہ کی ان باتوں سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ مائدہ اور سورہ اعراف، یہ جو سورتیں ہیں شروعات کی قرآن مجید کے اندر، ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت کو 1500 سال 2000 سال تک دنیا کی امامت، سیادت اور قیادت ان کے سپرد کی تھی۔ انی فضلتکم علی العالمین، قرآن نے کہا او بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ انعام و اکرام کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو سارے عالم کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی، برتری عطا فرمائی تھی۔ تو قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی مدت تک اس دنیا کی امامت و قیادت اور سیادت اور لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھی، لیکن بیچ بیچ میں جب بھی اس قوم کا رشتہ اللہ سے ٹوٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
طرح طرح کی سزائیں بھی ان پہ مسلط کی تھی۔ جب آپ ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو انہی باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ جب جب اللہ کا رشتہ ان کے ساتھ مضبوط رہا، پروردگار عالم نے دنیا کے اندر ان کو فضیلت عطا فرمائی، ترقی عطا فرمائی، اور دیگر اقوام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لیڈرشپ عطا فرمائی۔ لیکن جب جب کبھی اس قوم بنی اسرائیل کا رشتہ اللہ سے کمزور پڑ گیا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، اللہ کے قوانین کی دھجیاں اڑانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کیا۔ اور قرآن مجید نے کہا سورہ بقرہ کے اندر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کے بعض حصوں پہ ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کا عملی طور پہ انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ تو ایسے شخص کا، ایسی لوگوں کا، ایسے قوم کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اور زیادہ مزید عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، مکے سے مدینہ آپ مائیگریٹ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو ہے قوم بنی اسرائیل کی امامت و سیادت اور لیڈرشپ کو منتقل کر دیا امت محمدیہ کی طرف۔ اب اس وقت امت محمدیہ کے پاس جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، تو گویا کہ یہی امت اور یہی قوم ساری دنیا کے اوپر امامت و قیادت اور لیڈرشپ کی حقدار ہے، لیکن ہے نہیں۔ آج ہر طرف سے امت مسلمہ کے اوپر یلغار شروع ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبی مدت تک دنیا کی امامت اور سیادت تو عطا فرمائی تھی، لیکن جب اللہ سے ان کا رشتہ کٹ جاتا تھا تو اللہ ان کو عذاب میں گرفتار کرتا تھا۔ آج وہی حال امت مسلمہ کا ہے کہ امت مسلمہ کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ چکا ہے، قرآن مجید سے کٹ چکا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے عذاب اور طرح طرح کی گرفتاریوں کے اندر ہم سب کو مبتلا کر رہا ہے۔ رمضان المقدس کا بابرکت مہینہ گزر گیا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو ایک مہینے کے روزے رکھے تھے اور اس کے اندر جو ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا تھا، وہ انقلاب ہماری پورے کے پورے سال کے اندر بالکل برقرار رہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے دامن میں جھانک کر کہ کیا ہمارے اندر رمضان المقدس کی جو کیفیات تھی وہی اب بھی موجود ہے یا ہم اس سے عاری اور خالی ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ کیا مسلمان اپنی زندگی کے اندر حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اس بات کو دیکھنا ہے۔ صرف روزہ رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، نماز پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے بہت پہلے لکھا تھا کہ اگر ہندوستان کے پورے مسلمان 5 وقت کے نمازی کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی ہو جائیں، لیکن اگر ان کے اندر سیاسی بصیرت نہیں پیدا ہو تو ایک وقت ایسا آئے گا ہندوستان کی سرزمین میں کہ تہجد تو درکنار، بلکہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم اس کو عملی شکل و صورت کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہے اس وقت ہندوستان میں؟ حکومت وقت اس وقت چاہتی ہے کہ کوئی ایک ایسا فارمولہ تلاش کرے، کوئی ایک افسانہ گڑھے اور اس کے اندر ایسے قانون بنائے کہ اس قانون کے اندر میں مسلمانوں کو زود و کوب کیا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، ان کے ذہنی توازن کو بگاڑ دیا جائے، ان کی معیشت کو خراب کر دیا جائے۔ اور اب تو ایسے ایسے قوانین آ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو قانون پاس ہوا ہے وقف ترمیمی بل کا، یہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں کہ شاید پوری دنیا کے مسلم ممالک کے مسلمانوں کو بھی ایک جگہ کر لے تو ہندوستان کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اتنی بڑی مسلم اقلیت کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اب جو ہے
وقف کی جو جائیداد ہے اور جس کے اندر مسلمانوں کا رہنا تھا، مسلمان اس کے سب کچھ ہوا کرتے تھے، لیکن اب اس کے اندر نان مسلم کا جو ہے داخلہ ہو جائے گا۔ کیا یہی صورتحال مندر کے اندر بھی ہے؟ کیا یہی صورتحال یعنی گرجا گھروں کے اندر بھی ہے؟ کیا یہی صورتحال جو سکھوں کے عبادت گاہیں ہیں کیا اس کے اندر بھی ہے؟ کیا مندروں کے ٹرسٹ کے اندر یا اس کے اوقاف کے اندر مسلمانوں کا داخلہ ہو سکتا ہے؟ وہاں لکھ دیتے ہیں کہ سوائے ان کے کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو یہ اجازت حاصل ہے اور اس حکومت کے اندر ہمارے ساتھ بھی وہی ہے، آرٹیکل 14 دیکھیں گے، آرٹیکل 25 دیکھیں گے، 26 دیکھیں گے، 29 دیکھیں گے، ان تمام قوانین کے اندر مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی تمام کے تمام امور کو وہ خود انجام دیں گے۔ باضابطہ اس پہ قانون بنا ہے، لیکن اس قانون کی دھجیاں جو ہے اڑائی جا رہی ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ ابھی مہاراشٹر کے اندر سے چیف منسٹر صاحب کی ایک آواز سنائی دی، اخبار کی سرخیاں بنی کہ کیا ہم بھی مہاراشٹر کے اندر لو جہاد کے خلاف ایک قانون بنائیں گے۔ لو جہاد کے خلاف قانون بنائیں گے۔ ایک طرف جہاد، ایک طرف لو، یہ محبت والا جہاد ہے۔ کیسا لفظ؟ قرآن مجید نے صاف طور پہ اعلان کیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان محبت کر کے یہ جہاد کر رہے ہیں تاکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے، کنورٹ کرے، اس لیے لو جہاد ہے۔ ان کی بکواس یہ ہے کہ لو جہاد ہے، شادی کر کے محبت کے دام میں گرفتار کر کے یہ ان کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتَ، تم مشرکوں سے نکاح نہیں کر سکتے، مشرک عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مشرکہ عورت سے نکاح کے مقابلے میں ایک بادی جو مومنہ ہو وہ زیادہ بہتر ہے، گرچہ کہ مشرکہ عورتیں تمہیں اچھی اور بھلی لگے۔ اگر نکاح کر کے اشاعت اسلام کیا جائے یا نکاح کو اشاعت اسلام کا ذریعہ بنایا جائے تو پھر قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ تم جو ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ قرآن کا حکم ایک طرف ہے اور ان کی بکواس ایک طرف ہے، تو یہ ایک طرح کا ایک افسانہ گڑھتے ہیں اور ایک قانون پاس کرتے ہیں اور اس کے اندر میں جو ہے مسلمانوں کو کچھ ذہنی تناؤ کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کل کے جو حالات ہیں کہ مسلمان مرد دیکھا گیا ہے کہ وہ غیر مسلم لڑکیوں سے شادیاں رچاتے ہیں۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ اکثر و بیشتر مسلم مرد غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے تھے، لیکن بعد میں ایک وقت آنے کے بعد وہ کنورٹ ہو جاتی تھی، پھر تجدید نکاح کر دیا جاتا تھا، بات وہاں تک تو ٹھیک تھی۔ لیکن اب عالم یہ ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کی طرف راغب ہو رہی ہیں، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ایک سازش چل رہی ہے کہ ان کو ٹریپ کیا جائے۔ اخبار کی سرخیاں آپ دیکھتے ہیں کہ شادی کے 2-3 سال کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، کبھی اس کا گلا دبا کر مار دیا جاتا ہے، کبھی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں کہ کھلے عام روڈ کے اوپر اس کے اوپر چاقو زنی کی جاتی ہے، عورت لڑکی کے اوپر۔ تو یہ تو ایک بہت بڑے شکاری اپنے جال کے اندر مسلم لڑکیوں کو پھنسا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے ان کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اب قرآن مجید نے کہا کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا مسلم عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس کے مقابلے میں مومنہ بادی زیادہ بہتر ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی، کرسچنز، یہودی، ایک معاملہ آیا تھا کہ ایک لڑکی نے جو ہے ایک ڈاکٹر سے شادی کرنا چاہا جو
یہودی تھا یا عیسائی تھا، تو میں نے منع کیا، بہتر نہیں ہے۔ مسلمان مرد یہودی عورت سے یا کرسچن عورت سے نکاح تو کر سکتا ہے، لیکن کراہت کے ساتھ۔ اگر وہ یہودی عورت یا وہ جو ہے عیسائی عورت ایک اللہ پہ ایمان لانے والی ہے، آخرت پہ ایمان لانے والی ہے، گرچہ کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانے، آخری نبی، لیکن تمام انبیاء کو نبی مانتی ہے، آخرت پہ اس کا ایمان و یقین ہے، تو ایسی صورت کے اندر نکاح ایسی یہودی عورتوں سے یا جو ہے پھر عیسائی عورتوں سے مسلم مردوں کے لیے جائز تو ہے، لیکن کراہت کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید نے کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو مشرکوں سے تو نکاح حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا۔ اب کیا مسلمان لڑکی کا، مسلمان عورت کا نکاح یہودیوں کے ساتھ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مسلمان لڑکیوں کا نکاح عیسائی مردوں کے ساتھ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ عیسائی مردوں کے ساتھ بھی اور یہودی مردوں کے ساتھ بھی مسلمان لڑکیوں کا نکاح جائز نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر شوہر جو ہے گھر کے اندر اپنی بیوی کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اثر و رسوخ رکھتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا اگر مسلم لڑکیاں غیروں کے نکاح میں چلی جائیں، کرسچنوں کے نکاح میں چلی جائیں، یہودیوں کے نکاح میں چلی جائیں، تو جو ہونے والے بچے ہوں گے ان بچوں کی تربیت کے اوپر اور اس کے اخلاق و کردار کے اوپر کون اثر انداز ہوگا؟ باپ زیادہ اثر انداز ہوگا۔ لہذا علماء نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر اور شام کے علاقے کے اندر یہ پتہ چلا کہ بہت سارے مسلمان یہودی عورتوں سے، کرسچن عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی سختی کے ساتھ اس کو ناپسند کیا اور کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مسلمان مردوں کے لیے بھی یہودی عورتوں سے شادی کرنا یا کرسچن عورتوں سے شادی کرنا یہ کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ناپسند کیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی دو خاص وجہ تھی۔ نمبر ایک کہ اگر جو ہے دیگر مذاہب کی عورتیں ہمارے گھروں کے اندر آئیں گی تو وہ کرسچن کے افکار کو لے کر کے آئیں گی، ان کے خیالات کو لے کر کے آئیں گی، وہ یہودیت کے افکار اور ان کے خیالات کو لے کر کے آئیں گی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر۔ لہذا بہتر نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں، کراہت کے ساتھ جائز۔ دوسری جو وجہ تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کی، وہ وجہ یہ تھی کہ سیاسی اعتبار سے اور دفاعی اعتبار سے، یعنی ملک کا دفاع کرنا ہے، مسلم حکومتیں ہیں، اور اگر حکمراں جو ہے ایسی عورتوں سے شادی کرے یا بڑے بڑے جنرل ایسی عورتوں سے شادی کرے تو یہ حکومت، سلطنت اور ملک کے خلاف یہ بات جائے گی۔ ایسی عورتوں کا مسلمان حکمرانوں کے حرم کے اندر آنا یہ سیاسی اعتبار سے اور دفاعی اعتبار سے یہ نامناسب ہوگا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب عرب اور اسرائیل کی جب جنگ ہوئی تھی 1964 کے اندر شاید، تو اس وقت اسرائیل عرب کے اوپر حاوی ہو گیا تھا، اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جتنے بھی بڑے بڑے جنرل تھے اور بڑے بڑے جو ہے لڑنے والے تھے یا جو حکمراں تھے اس وقت، ان کی جو بیویاں تھیں وہ اکثر و بیشتر یا تو کرسچن تھی یا یہودن تھی۔ مصر کے اندر عبد الفتاح سیسی بہت بڑا ڈکٹیٹر، اس کی ماں بھی یہودن تھی، اس کا باپ اسرائیل کے اندر بہت بڑا وزیر تھا، بشار الاسد، اس سے پہلے ملک شام کا جو اس وقت نہیں ہے، اس کی بیوی بھی یہودی یا کرسچن ہی تھی۔ یاسر عرفات مرحوم، اس کا بھی وہی حال تھا۔ اردن کا جو بادشاہ ہے اس کی بیوی کے یہودن یا کرسچن ہی ہے۔ تو اس طریقے سے مسلم ممالک کے اندر جو بڑے بڑے حکمراں یا جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے
حرم کے اندر بھی ایسی عورتیں آئی ہیں اور انہی کی وجہ سے تمام کے تمام راز دوسرے ملکوں تک پہنچے ہیں. جو دفاعی راز تھے، جو حکمت عملی تھی جنگ کی، یہ تمام کے تمام راز دشمنوں تک پہنچتے تھے اور دشمن جو ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے تھے. تو بہرکیف یہ ہے کہ آج جو ایک چلا ہوا ہے ٹرینڈ محبت کی شادی کا، مسلمان بچے نان مسلم کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں بھی جو ہے اس طرف راغب ہو رہی ہیں، اور ایک ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے. یعنی جب جو ہے ان کی شادیوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے دین سے منحرف ہو جاتے ہیں، لڑکیاں منحرف ہو جاتی ہیں. ابھی حال ہی کے کئی 2-3-4 واقعات میری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور مجھ تک وہ بات آئی ہیں جہاں میں نے بڑی خوبصورت لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہندوؤں کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں اور پریشان حال ہے کس طریقے سے شادی ہو جائے. لڑکا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن واللہ عالم کس کو معلوم کہ جو ہے وہ کتنے دن کے لیے اسلام قبول کرتا ہے، اور پھر بعد میں اس کا حشر کیا ہوگا. تو یہ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور جہاں پہ لو جہاد کی بات آتی ہے کہ مسلمان غیر مسلم لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور جو ہے ان کو کنورٹ کر کے جو ہے یہ اسلام کی اشاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے صاف طور پہ منع کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا واجب قرار دیا گیا تھا، فرض قرار دیا گیا تھا کہ جب تک کہ مکے سے مدینہ ہجرت نہ کر لے اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. لہذا ایک صحابی ایمان لائے، لیکن وہ جس سے نکاح کرنا چاہتے تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی، لیکن یہ صاحب مکے میں ہی رہ گئے. اب وطن کی محبت ان کو بار بار روکتی تھی کہ وہ مکے کے چھوڑ کے مدینہ نہ جائیں، لیکن بالآخر عورت نے اس بات کی شرط لگا دی کہ جب تک کہ تم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ نہیں آؤ گے اس وقت تک ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا. لہٰذا شادی کرنے کی غرض سے مکے سے مدینہ کو ہجرت کیا، اور پھر وہاں پہ جانے کے بعد اس آدمی نے اس عورت سے نکاح کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر لگی تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کیا تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے، اور جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا تو وہ اس کی ہجرت اس کے لیے ہے. مطلب آپ نے جو ہجرت کیا ہے وہ ایک دنیاوی غرض کے لیے کیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے منہ پہ دے مارے، یہ کوئی آپ کا بہترین عمل نہیں ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اشاعت اسلام کے لیے کسی لڑکی کو ٹریپ کریں اور ہم یہ سمجھے کہ بڑی اچھی بات ہے، حالانکہ قرآن مجید صاف طور پہ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تم مشرکوں سے نکاح کر ہی نہیں سکتے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز. اب یہ جو مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے پھندے میں چلی جا رہی ہیں، ان کے شکار بن رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب 2-3 وجوہات اس کی تو سب کے سامنے. نمبر 1، تعلیمی یعنی اسلامی تعلیم کا فقدان. گھروں کے اندر اسلامی تعلیم کا نظام ختم ہو چکا ہے. ماں باپ اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ بچوں کو نگہداشت کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا پھر ان کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ جو ہے اسلامی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی لڑکیاں بہت آسانی کے ساتھ کسی دوسرے کے جال میں گرفتار ہو جایا کرتی ہیں. اور ہمارے جو کالج کا نصاب ہے، جو اسکول کا نصاب ہے، اس کو بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی اسلامی تعلیمات کا کچھ اثر ادا پتہ تو چلتا نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے گزشتہ کہا تھا کہ اتنے ہندوستان کو آزاد ہوئے، اتنے سال گزر گئے، لیکن اس سے پہلے سے جب اسکولز کا نصاب بنا تھا، لارڈ میکالے نے جب وہ نصاب بنایا تھا یورپ سے آ کر کے، انگلینڈ سے آ کر کے، تو نصاب بنانے کے بعد اس نے جو اپنی ماں کو خط لکھا تھا اس میں کیا تھا، وہ جملہ بار بار میں آپ کے سامنے کہا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کو لکھا تھا نا اس نے کہ میں نے اسکول کا نصاب ایسا تیار کیا ہے کہ آنے والے 30 سالوں کے بعد تمام کے تمام ہندوستانی اپنے گوشت اور پوست اور چمڑے کے اعتبار سے تو وہ
ہندوستانی نظر آئیں گے، لیکن ان کی جو روح ہوگی انٹرنل، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا تمدن یہ انگریزوں کا ہوگا۔ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تہذیب، تمدن، کلچر انہی کا آ رہا ہے۔ پھر ہمارا کیا ہے ان کے پاس؟ قرآن کی تعلیم ہے نہیں، حدیث کی تعلیم ہے نہیں، گھروں میں بھی ہم نے اس باتوں کا خیال نہیں رکھا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کا شکار ہونا بہت آسان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تعلیم تو ہے لیکن یہ بھی ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے ہمارے لیے۔ سو نمبر 1 کیا ہے؟ تعلیم کا فقدان، اسلامی تعلیم کا فقدان۔ ہم سب کو تہیا کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو کم سے کم اپنے گھروں کے اندر ان کو اسلامی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروائیں۔ بہت ایسے نوجوان بچیاں ہیں یا بچے ہیں جن کو نماز کے اندر کتنی سورتیں پڑھنا ہے اتنی سورتوں تک کا بھی ان کو پتہ نہیں، کچھ نماز کی خاص سورتیں بھی یاد نہیں ہیں ان کو، مکمل کلمے یاد نہیں ہیں ان کو، اسلامی کچھ معلومات ان کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن وہی غیر مسلموں سے تبادلہ خیال ہوتا ہے تو ان غیر مسلم نوجوانوں کو اسلام کے بارے میں ان بچیوں سے زیادہ معلومات ہوتی، وہ امپریس ہو جاتی۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اور میسیجز کے ارسال و ترسیل کا دور ہے۔ وہ کیا میسج کرتی ہیں، کیا میسج آتا ہے، کون کہاں پہ ٹریپ کرتا ہے اس کو آن لائن کے اندر، یہ تمام کے تمام وہ فتنے ہیں کہ جو آج کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، جس کے اوپر ہم سب کو جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے ایک باریک بینی کے ساتھ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو نمبر 1، ابھی اسکولوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، کالجز کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اس وقت بہت سارے ایسے گروپس ہیں کہ جہاں پہ اسلامی تعلیم کا نظام رکھا گیا ہے، بہت جگہوں پہ لڑکیوں کے لیے تعلیم کا نظام رکھا گیا ہے۔ ہم ان اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے اپنی بچیوں کو اس کے اندر ہم شامل کریں۔ مساجد کے اندر بھی جو ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ گرمائی تعطیل کے لیے خاص پروگرام رکھا جائے کہ جس کے اندر چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں کو کچھ سکھایا جائے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اسلام سے واقف کروایا جائے، قرآن کی تعلیمات دی جائے، ان کو کچھ حدیث اور قرآن کے بارے میں کچھ سکھایا جائے۔ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، ورنہ وقت گزرتا چلا جائے گا اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ بالکل جو ہے یہ جو کرتا پاجامہ ٹوپی جو ہم کو نظر آ رہی ہے یہ بھی نظر نہیں آئے گا، اور ہمارے گھروں سے کے اندر سے بھی اسلام اور اس کا نظام بالکل غائب اور ختم ہو جائے گا۔ آج یکساں سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے، یکساں سول کوڈ کے اندر اگر آپ تمام کے تمام قوانین کو آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، ہر قانون قرآن سے ٹکراتا ہے، قرآن سے متصادم ہے۔ اگر ہماری بچیوں کو، بچوں کو قرآن سے رغبت نہ ہو، قرآن سے نسبت نہ ہو، قرآن سے کی معلومات نہ ہو، قرآن کے قانون کی معلومات نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ جو ہے 1/3 سے زیادہ جو ہے ہم کسی کو وصیت نہیں کر سکتے، لیکن UCC کہتا ہے کہ جائز ہے، آپ پورا کا پورا مال چاہو تو کسی کو وصیت کر دو، کسی کے نام لکھ دو، کچھ نہیں ہو سکتا، قرآن سے متصادم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ہے بچے اور بچیوں کا جو ہے الگ الگ معاملہ ہے، بچوں کو ڈبل ملے گا، بچیوں کو سنگل ملے گا۔ قرآن کہتا ہے، UCC کہے گا نہیں نہیں سب کو برابر ملے گا، قرآن سے متصادم ہے، ٹکراتا ہے۔ نکاح کا معاملہ یعنی طلاق کا معاملہ، خلا کا معاملہ، یہ تمام کے تمام قوانین اسلام کے قانون سے اور قرآن کے قانون سے ٹکراتے ہیں۔ اب ایسی صورت کے اندر قرآن کے احکامات کا پتہ نہ ہو اور ہمارے بچے اس سے بالکل خالی ہوں تو یہ آنے والا وقت بہت ہی خطرناک ہوگا سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس بات کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو خاص طور پہ اسلامی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ تو یہ فتنہ ارتداد کو روکنے کے لیے سب سے پہلا زینہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیم کو جو ہے ان کے اندر پیدا کریں۔ اور دوسری جو چیز ہے ہماری یہ کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم کا نظام جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کو ایسی درسگاہوں کے اندر ڈالیں کہ جہاں پہ خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے الگ نظام، ہم تہیا کر لیں کہ ایسی جگہ پہ اپنے بچوں کا ایجوکیشن نہیں کروائیں گے جہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہو، مخلوط تعلیم کا نظام۔ وہاں سے یہ گندگی اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہاں سے مسلم نان مسلم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے بہت ساری خرابیاں جو ہے آگے چل کر جنم لیتی ہیں۔ تو اس سے بھی ہم کوشش کریں، اور ہم دوسروں کو کیا کہیں، ہمارے اپنے ادارے بھی جو ہے مسلمانوں کے بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ وہاں بھی جو ہے اس کا خاص انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شہر کے بڑے بڑے ایسے جو ہے انسٹیٹیوشن بھی ہیں
کہ جہاں پہ مخلوط تعلیم کا نظام ہے، لڑکی اور لڑکوں کو ایک ساتھ ملنے کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کو اور زیادہ فروغ دیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایڈمیشن زیادہ ہو۔ دنیا کی چمک دمک نے ان کو اتنا اندھا بنا دیا ہے کہ وہ اپنے دین ایمان کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں، یہ کر رہے ہیں، میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن ایسے حالات ہیں اس وقت۔ تو یہ دوسری چیز ہے، دوسری شرط ہے کہ ہم جو ہے اپنی بچیوں کو ایسی درسگاہوں کے اندر داخل کریں جہاں پہ جو ہے بچیوں کے لیے الگ جو ہے تعلیم کا نظام ہو۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہمارے شادی کا بالکل بے فضول اور بے جا اسراف، شادیوں کے اندر بے جا اسراف، جو اہل دولت ہیں، جو اہل ثروت ہیں، وہ تو جو ہے اس طریقے کی شادیاں کرتے ہیں کہ ان کی شادی کو دیکھ کر کے اور ان کے بے جا اسراف کو دیکھ کر کے کسی بادشاہ کی کوئی جو ہے بیٹی یا شہزادی کے نکاح کا گما ہونے لگتا ہے، آپ یہ کیفیت ہے۔ اور اس کے اندر ایک ہی حمام میں تمام کے تمام مذہبی لوگ بھی وہاں جو ہے بالکل ننگے نظر آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک معمولی سی آدمی کی شادی ہے تو وہاں پہ ہمارے مذہبی رہنما بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن بڑی زرق برق اور بہت ہی پررونق محفل ہے تو وہاں پہ مذہبی علماء حضرات بھی آسانی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور آج تو مشائخ کی شادیاں بھی اور علماء حضرات کی جو ہے گھروں کے اندر بھی ایسی ہی شادیاں ہو رہی ہیں گویا کہ جو ہے بادشاہوں کے محل کے اندر یا بادشاہوں کی کسی شہزادی یا شہزادے کی نکاح کا گما۔ آج ہمارے مذہبی علماء اور مشائخ کے گھرانوں کے اندر بھی ایسی شادیاں دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ تو یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو غریب طبقہ ہے، جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نہیں دیا ہے خرچ کرنے کے لیے، تو وہ بیچارے مال شرم کے شادی نہیں کر پاتے ہیں، یا جو ہے پھر وہ پیسہ اکٹھا کرنے کے اندر 30 سے کراس کر کے 35 تک جو ہے ان کی بچیاں گھروں میں چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ برائی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے اندر صرف ماں باپ ہی نہیں بلکہ پورے کے پورا محلہ اور پوری کی پوری امت کو شرمسار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی گناہ ایسا کر بیٹھتی ہے لڑکی تو اس کے اندر سارے کے سارے لوگ جو ہے گناہ میں شریک اور سہیم سمجھے جائیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں کہ آج جو مسلم لڑکیاں جو ہے غیر مسلموں کی طرف جو ہے جا رہی ہیں، اس کا تدارک اور اس کا سدباب جو ہے کس طریقے سے کیا جائے۔ اور یہ جو ہے لو جہاد کا ایک افسانہ گڑھا جا رہا ہے، یہ بالکل حقیقت سے بعید ہے کہ اسلام نے کہہ دیا کہ جو ہے کسی مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اگر جو ہے نکاح کو غیر مسلموں سے اشاعت اسلام کا ذریعہ بنایا جاتا تو قرآن مجید کا صریح یہ حکم نہ ہوتا کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کہ تم مشرکوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کی گوش گزار کرنی تھی۔ ابھی وقف ترمیمی بل کا جو معاملہ سامنے آیا ہے، کئی گوشوں سے میرے پاس بات آئی کہ جو ہے چندر بابو نائیڈو نے جو ہے آخری کے اندر دھوکہ دیا، کیا ہوا پتہ نہیں، ای ڈی کا خوف یا پہلے جیل میں تھے پھر کسی نے ڈرایا دھمکایا ہوگا، آخری میں پلٹی مار دیا۔ لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان کا بھی بائیکاٹ کریں، ان کے جو پروڈکٹ ہیں جو فریش ہے یا جو ہے کیا ہے وہ ایک اور ہیریٹیج وغیرہ کے جو پروڈکٹ ہیں ان پروڈکٹ کو جو ہے آپ استعمال نہ کریں، کافی فرق اس سے جو ہے پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، انشاءاللہ جو ہے جو ہمارے مشائخ ہیں، جو ہمارے علماء حضرات ہیں جو وقف کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کی آواز کے اوپر انشاءاللہ ہم ہمیشہ لبیک کہیں گے۔ جب کبھی کوئی ایسی کال آئے گی تو ہم کو جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ہم جو ہے قانونی دائرے کے اندر رہ کر کے پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ سڑکوں پہ جانے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی جائیں گے، انشاءاللہ قانونی لڑائی بھی ہم لڑیں گے، چونکہ یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ بالکل جو ہے ہمارے لیے ایک توہین ہے، ایک سیکنڈ درجے کا شہری گویا کہ ہم کو مان لیا گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ دیگر مذاہب کے اوقاف کے اندر کوئی مسلم داخل نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمانوں کے اوقاف کے اندر نان مسلم کو آپ گزر رہے ہیں۔ یہ جو ہے بہت ہی دو نظری کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے شرم کی اور بے عزتی کی بات ہے، ہم اس کو کبھی بھی جو ہے گوارا نہیں کر سکتے۔ بہت ساری گوشوں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہمارے اوقاف نے آج تک کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کچھ نہیں کیا ہے، کچھ بڑی درسگاہیں نہیں بنی، لائبریریاں نہیں بنی، مسلمانوں کے مفاد میں کچھ کام نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ اب جو اس وقت یہ چوٹ آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کچھ ہوش ضرور آئے گا۔ تو اس وقت جو ہے اپنوں کی طرف اشارہ نہ کیجیے کہ جو ہے ہمارے لوگوں نے ہی کیا کیا ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ ہم اس وقت آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
ہمارے آپسی اختلاف انتشار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور وقف بورڈ نے کیا خدمات اب تک انجام دیے ہیں نہیں دیے ہیں وہ سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس وقت ہمیں سب مل کر کے اپنی جو ہے اوقاف کی جائیداد کو بچانا ہے، کیونکہ اگر اوقاف کے اندر ان کی انٹری ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری مساجد بھی جائیں گی، قبرستان بھی جائیں گے اور بہت بڑی بڑی جو ہے درسگاہیں بھی جو ہے جانے کی جو ہے در پہ ہو جائیں گی، عیدگاہوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔